لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اسلام کے قوانین کی بیس پتہ ہے کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی جو قوانین ہیں ان کی بیس ہے آزادی. ان کی بیس سمجھ میں آ گئی؟ آزادی. اس آزادی کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی گئی ہے کہ سب کو کیا کیا جائے؟ جینے کا حق دیا جائے. کوئی کسی کا پابند نہیں ہے. ہر شخص کی لائف میں انٹرٹینمنٹ ہو. ہر شخص کی لائف میں کیا ہو؟ انٹرٹینمنٹ ہو. بھائی اگر بوڑھے ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گورنمنٹ پال رہی ہے نا اس کو. اولاد کیوں یہ ٹینشن اٹھائے؟ اولاد کو جینے دو یار. لیکن اسلام کی جو بیس ہے نا, جس کی بنیاد پر اسلام نے قانون سازی کی ہے, وہ بیس بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اسلام کی بیس ہے ریلیشن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا بیس ہے اسلام کی؟ ریلیشن. اسلام کہتا ہے مخلوق کا خالق سے ریلیشن پاورفل ہونا چاہیے, اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی پاورفل ہونا چاہیے. اور اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانیت سے قربانی دلوائی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے انسانوں سے قربانی دلوائی جائے. اگر کہیں ریلیشن اور آزادی میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, آزادی کو ریلیشن پہ قربان کیا جائے. بڑی خاندانی بات ہے, کاش دماغ میں بیٹھ جائے. اسلام بھی آزادی کا قائل ہے. اسلام نے لوگوں کو سورج کی عبادت سے نکال کے سورج سے آزاد کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام نے جانوروں کی عبادت سے, اسلام نے سب سے پہلے تو انسان کو آزادی یہ دی کہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے. ساری کائنات کس کے لیے؟ انسان کے لیے. پہلے لوگ غلام تھے, پیروں کے غلام, بتوں کے غلام. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے. اسلام نے کہا اس کائنات کا ایک ایک ذرہ, چاہے وہ گائے ہو, چاہے وہ سورج اور چاند ہو, چاہے وہ آگ ہو, یہ تمہارے غلام ہیں. کبھی بھی اپنے غلام کے سامنے جھکا نہیں جاتا. لوگ کہتے تھے سورج اتنا خوبصورت, اتنی خدمت کر رہا ہے, سورج کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا یہ تمہاری خدمت جو کر رہا ہے غلام ہے تمہارا, یہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, اس سے خدمت لو. یہ جانور, گائے تمہیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہے, فائدے مند مخلوق ہے, تو اس کی عبادت نہیں ہے, یہ مقدس نہیں ہے, یہ غلام ہے, اس لیے خدمت کر رہی ہے, اس کا کام ہے یہ. لہذا جس دن دودھ دینا بند کرے کاٹ کے کھا جاؤ, کیونکہ غلام اگر خدمت کے قابل نہ ہو تو رکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارے گھر میں ماسی ہے, ہم نے اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں دی, آتی ہے نہ پوچھا لگاتی ہے نہ برتن دھوتی ہے, پڑی رہتی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر نکال دو بھائی اس کو, کیا خیال ہے؟ اور نکالتے ہیں نا کہ لوگ بھائی جاب لیس کر دیتے ہیں, ملازمت سے نکال دیتے ہیں. آپ مینیجر صاحب کو کرسی پہ بٹھایا, وہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ چھٹیاں کر رہا ہے, تو ایک دن نوٹس آ جائے گا نا کہ بھائی پتلی گلی سے نکلو. یہاں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی کمپنی ہے, جو کام کرے گا اس کو تنخواہ ملے گی, نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ نکلو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گائے مقدس کب سے ہو گئی بھائی؟ یہ تمہیں دودھ دیتی ہے, یہ تمہارے فائدے کے لیے بچہ دے گی, اس کو کاٹ کے کھاؤ جب بڑا ہو جائے. تو جب یہ ان تمام فائدے دینا بند کر دے تو اب اس کا گوشت کھا جاؤ, کیونکہ اب اگر گوشت نہیں کھایا بڑھاپے میں اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوگا. لہذا ہم یہی کرتے ہیں بھینسوں کے ساتھ. سوراب گوٹ میں جاؤ, جو آپ دمبے کے نام پہ تکے کھا رہے ہوتے ہو, اصل میں وہ ریٹائر بھینسوں کے تکے ہوتے ہیں. وہ کس کے تکے ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا آصف اسکوائر پہ, ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں, بڑی مزے کی. میں پہلے دمبے کی بوٹیاں سمجھتا تھا اس کو, بعد میں پتا چلا بھینسوں کی. کھاتے پھر بھی ہے, اگر بھینس کی بھی اچھی لگ رہی ہے تو کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. میں ان کا کاروبار ٹھپ نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایکسپائر بھینسیں جو دودھ دینا بند کر دیں تو ان کو فوراً کیا کیا جاتا ہے؟ ذبح کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ جانور اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ بولو, ہمارے لیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فراغ الی اہلہ, فوراً اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین, بچڑا کھڑا ہوا تھا, اسے ذبح کر دیا. بچڑا کہہ سکتا تھا نا کہ میرا کیا قصور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی
تجھے میں نے رکھا کس کے لیے تھا؟ مہمانوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا ہو جائے گا تو تیرا گوشت کھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو ہم تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات انسان کو آزاد کیا تمام مخلوق سے, کہ یہ سب تمہارے غلام سوائے انسانوں کے. انسان تمہارے غلام نہیں ہے, سب انسان برابر ہیں. اسلام نے غلامی کو پروموٹ نہیں کیا. جو پہلے غلامی چلی آ رہی تھی نا, اس کو ختم کیا. وہ کیسے ختم کیا, ایک الگ ٹاپک ہے. لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں غلامی کا تصور ہے. تصور تو اسلام سے پہلے تھا, اسلام نے اس کو ختم کرنے کی قانون سازی کی ہے. خیر, تو آزاد, جن چیزوں سے آزاد کرنا تھا اسلام نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا, اور کہا کہ غلام صرف تم کس کے ہو؟ اللہ کے, جو سپیریئر ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ کچھ آزادیاں ایسی ہیں جس سے ریلیشن خراب ہوں گے. جس سے کیا ہوں گے؟ ریلیشن. تو ریلیشن اور آزادی میں جب ٹکراؤ ہو تو آزادی کو ریلیشن پہ قربان کر دینا, ریلیشن کو آزادی پہ قربان نہیں کرنا. یہ فرق ہے اسلام میں اور مغربی طاقتوں نے جو قانون سازی کی ہے ان دونوں میں, یہ فرق ہے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ, آپ جتنا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ گے نا, جو لبرل پڑھے لکھے, ان میں ریلیشن اتنا ہی نہیں ہوگا. جتنا مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ گے غریب ہوں گے لیکن ریلیشن مضبوط ہوگا, محبتیں ملیں گی آپ کو. ان کے ہاں محبتیں کیا ہیں؟ شارٹ, محبتیں شارٹ ہیں. تو اسلام نے کیا کہا؟ سب سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے؟ ریلیشن پہ. اب ریلیشن میں اسلام نے ڈیٹیل بتائی, سب سے خاندانی ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری آزادیاں ہم سے سلب کی گئی ہیں. آپ جمعے کے دن آزاد نہیں ہو کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور گھر میں پڑے ہوئے آپ ٹی وی میں میچ دیکھتے رہو, آپ آزاد ہو نہ. آپ کو نہا دھو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کو بھی بہت سے لوگ نہیں نہاتے. نہا دھو کے آپ کو جسم کی صفائی کر کے مسجد میں حاضری دینی پڑے گی, اور اللہ سے اپنا ریلیشن مضبوط, اسی سے تو ریلیشن مضبوط ہوگا نا. اللہ کی حمد و ثنا کرو گے, نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے سجدہ کرو گے اللہ کے سامنے, تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اللہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی, آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. 5 نمازوں کا حکم دیا, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا پورے سال کھاتے پیتے ہو, 1 مہینہ میری خاطر اپنی آزادی, کھانے پینے کی آزادی سلب ہوگی. 1 مہینہ میرے بتائے ہوئے ٹائم پہ کھاؤ گے, اور جب میں کہوں گا نہیں کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے. وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. ہماری آزادی سلب, میرے پراٹھے چھوٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشن جو روزے میں ہوتی ہے نا, ناشتہ چھوٹنے کی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں, نسوار گٹکے کے عادی ہوتے ہیں, وہ سب ختم. نسوار والوں کو دیکھو عصر کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے, عصر کے بعد حالت کیا ہوتی ہے. سگریٹ والوں کو دیکھو روزے میں عصر کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ان کی. تو یہ آزادی ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ چھن جاتی ہے. بہت ساری آزادیاں, میں تو تفصیل میں جاؤں گا. اس آزادی کو چھیننے کا مقصد ہے آپ کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہو جائے, کیونکہ آپ کو صرف آزادی نہیں چاہیے, ریلیشن کی بھی ضرورت ہے. آپ اپنے غم کس کے سامنے پیش کرو گے بھائی؟ اللہ کے سامنے پیش کرو گے. اگر آپ کا اللہ سے ریلیشن نہیں ہے تو اللہ تو ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں, اللہ ہے ہی نہیں آپ کی ڈکشنری میں. آپ ڈپریشن کی طرف جاؤ گے. خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہوتی ہیں, غیر مسلموں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ بولو, غیر مسلموں میں. اس لیے کہ ان کے غم کا مداوع کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, ان کا اللہ سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کہتے ہیں غم زدہ ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. ہم نے تو 100 دفعہ تجربہ کیا بھائی, جب اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے سر سے پتھر ہٹ گیا, کوئی بوجھ رکھا ہوا تھا وہ ہٹا لیا کسی نے. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ غموں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور غم میں اجر بھی دے سکتا ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, کیا زبردست حدیث ہے. اگر غم دور نہ بھی ہو, نبی نے فرمایا جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا اس کو صبر مل جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ غم رہ کے بھی برداشت آ جائے گی اس کے اندر. غم اگر دور نہ بھی ہوا نا تو اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے کسی نے آپ کے اوپر لا کے 20 کلو ویٹ رکھ دیا, اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں, اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ. ایک طریقہ غم دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی آئے اور وہ بوجھ آپ کے سر سے ہٹا دے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ آپ 20 کلو آرام سے اٹھا سکو, تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی. تو غم کا بوجھ جب سر پہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, صبر کی کوشش کرتے ہیں, یا تو اللہ وہ غم دور کر دیتا ہے, یا آپ کو وہ 20 کلو کا غم اٹھانے کی آپ کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے. اس غم میں بھی آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہو. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ پیکج کافر کے پاس بولو نہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.